बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैबर एट 7 में खुश आमदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ख़वातीन व हज़रात, आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम खैबर न्यूज़ पे और K2 टेलीविज़न पे बराह रास्त। दोनों चैनल्स पे प्रोग्राम बराह रास्त जा रहा है और दोनों चैनल्स पे बराह रास्त जाने का मकसद ये भी है कि आप इस प्रोग्राम को लाइव जो देख रहे हैं तो इंटरेक्ट भी कर सकें। इंटरेक्ट करने के तरीकाकार क्या है कि आप लोग यूट्यूब पे जो खैबर न्यूज़ का हमारा अकाउंट है उसको ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइव चल रही है। उसके साथ जो आप कमेंट्स करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में आपकी फीडबैक और जो मौज़ूआत है उस हवाले से आप क्या तबसरा देना चाहते हैं वो कुछ कमेंट्स भी हम प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। एंड उसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन और एप्पल की भी जो iOS एप्लीकेशन है, वहाँ भी खैबर न्यूज़ को ज्वाइन कर लें, इंस्टॉल कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं किया, वहाँ भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोन के ऊपर इस प्रोग्राम को, एंड वहाँ भी आप फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो फीडबैक के एवेन्यूज़ हैं, नेचुरली ट्विटर पे भी खैबर न्यूज़ 24/7 है। उसके अलावा फेसबुक पे भी खैबर न्यूज़ का अकाउंट है जिस पे जाके आप बाकी प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं अगर आपसे मिस हो गए, और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए वहाँ भी दे सकते हैं। फीडबैक देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे मौज़ूआत हैं अक्सर औक़ात स्पेशली खैबर एट 7 में बड़े अवामी होते हैं, और सिंस मौज़ूआत इतने अवामी होते हैं, पैनल से डिस्कशन होती है, बराह रास्त प्रोग्राम होता है, तो आप लोगों का फीडबैक हमारे बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो आप फीडबैक देंगे, जो आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक के हवाले से हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं सियार अली शाह इधर स्टूडियो के अंदर इस्लामाबाद में, और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है रिफतुल्लाह औरज़ई साहब और सलमा इम्तियाज़ साहिबा ने। मौज़ूआत जो है उनके ऊपर थोड़ा बहुत आ जाते हैं, एंड डायरेक्टली पहले मौजू से मैं स्टार्ट करूँगा और सियार आपकी तरफ में आना चाहूँगा। अब ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसका हमें खदशा था कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, समहाउ दी अदर पॉलिटिक्स तो हो रही है, एंड इससे ग्रेज नहीं कर रही, कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि आप इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, आप इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। आपको सारी पार्टियां कितनी सेंसिटाइज लग रही हैं टेररिज्म के हवाले से, सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से, हमारा मुल्क जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है उस हवाले से कितनी सेंसिटाइज लग रही है, या फिर अभी तक पॉलिटिक्स इलेक्शन कौन इक़्तिदार में होगा, किस तरीके से होगा, यही सारी प्रायोरिटी इन सारों की। बिल्कुल, ये तकरीबन जब से हमने देखा है 2015 ऑनवर्ड्स हमने देखा था कि ख़ास तौर पर जब APS का मिलिट्री और पॉलिटिकल सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो टेररिज्म मिलिटेंसी के हवाले से एक पेज पर आ गई थी, और एक उनका हमने देखा था कि वो एक आवाज़ बन गई थी। और उसका फ़ायदा क्या हुआ था कि आने वाले दिनों में जो उसके बाद का वक्त था उसमें एक कंसर्टेड एफर्ट हमें नज़र आया, और उसके बाद टेररिज्म तकरीबन मिलिटेंसी और टेररिज्म जो था वो पाकिस्तान से रूट आउट हो गया था, बहुत हद तक ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है और जो जिस पे हम हर वक्त पॉलिटिक्स करते हैं, वो फिर हमें इस पोजीशन पर ले आए जहाँ पे हम मौजूद हैं। असल मसला ये है कि ना तो PTI सीरियस है और ना अपोजिशन है। दो इस वक्त पाकिस्तान में दो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, एक PTI है और एक PTI एंटी PTI अपोजिंग, जो उनको ओपोनेंट्स हैं उनके, उसमें बहुत हद तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी दूसरे कैंप में है। वो इस चीज़ पे हर बंदा कोशिश कर रहा है। अब आपने देखा पेशावर का वाक़या हुआ, जो यहाँ से सेंट्रल लीडरशिप गई, वज़ीर आज़म साहब गए या बाकी लोग जितने बयानात दिए, उनका एक ही, आप उन सब का एनालिसिस करें तो आपको एक चीज़ उसमें से नज़र आएगी, वो ये कि इस सारे जो ये अभी हो रहा है टेररिज्म और इस सब का ज़िम्मेदार इमरान खान है और उस वक्त की हुकूमत है। हमें वो नज़र आ रहा था। मैं इसमें मेरे ख़्याल में ज़्यादा जो है PTI को मोरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा। उसकी वजह ये है कि एक तो पिछले 10 साल से सूबे में वो हुकूमत में थे। ये अगर मामलात ख़राब हुए तो उसके लिए उनको चाहिए था कि लोगों को इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल ना करते। उस वक्त भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। अभी भी जो हो रहा है, अभी जो ये APC है या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है या इससे दूसरी बात है, इस पे मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए खान साहब को बिला किसी कंडीशन बेस पे। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए खान साहब को बिला किसी कंडीशन, APC का हिस्सा बनना चाहिए, एक टेबल पे आना चाहिए। रिफतुल्लाह औरज़ई साहब, आप क्या कहते हैं, क्या एक टेबल पे आने पे मुत्तफिक है PTI की सारी जो लीडरशिप है? क्या वो आना भी चाहते हैं? क्या वो सेंसिटाइज नज़र आ रहे हैं
کیا وہ اس حوالے سے ساری پالیٹکس چھوڑ کے اپوزنگ پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے کیا ٹیررزم کے حوالے سے، ملیٹنسی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے فار دیٹ میٹر بیٹھ کے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ اپنا ایگریسو موڈ ہی رکھیں گے اور اپنے آپ کو اس چیز سے الگ ہی رکھیں گے؟ کیونکہ وداؤٹ پی ٹی آئی فرینکلی اسپیکنگ اس اے پی سی کا کچھ مقصد کافی کچھ لوز بھی ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کیوان صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں یہ آج کل میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پازیٹیو سگنل تو اس طرح آیا ہے، جیسے پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا ہے اور جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں صرف ٹیلی فون پہ اطلاع دی گئی ہے اور یہ اس طرح کوئی انویٹیشن نہیں ہے. اگر حکومت سیریس ہے تو ہمیں جو ہے نا باقاعدہ یہ مدعو کرے، ہمیں ریٹن جو ہے نا دے دیں. تو لیکن میں پھر بھی جو ہے نا ابھی میں کچھ ڈاؤٹ میں ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تو شروع سے ان کا یہ ایک بیانیہ رہا ہے کہ میں بالکل جو ہے نا یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کسی صورت میں بھی. اور وہ اکانومی کی ایشو پہ بھی ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں اس نے ان کو آفر کیا تھا کہ جو اکانومی کا جو ہے نا مسئلہ بڑا سیریس ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور ابھی یہ جو اے پی سی ہے جو کہ 9 تاریخ کو ہونی ہے، پہلے وہ 7 تاریخ کو ہونی تھی، اب 9 مارچ کو جو ہے نا وہ شیڈولڈ ہے. تو یہ تو دیکھیں بڑا اہم ایشو ہے اور یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک کلیکٹیو یا ایک یونانیمس بیانیہ جو ہے نا وہ ہم بنانے میں ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک تو کچھ ان کی اپنی پالیسیز ہے، کچھ ان کے جیسے 2-3 ایسی جماعتیں ہیں جو جن کی پالیسی اگر دیکھا جائے تو وہ پرو طالبان لگ رہی ہے. جیسے عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ بھی کھل کر جو ہے نا اس حوالے سے نہیں آتے ہیں. اس طرح جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ بھی یعنی وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ اس کا حصہ تو تھے، لیکن وہ کھل کر جو ہے نا وہ بھی طالبان پہ بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ ابھی ضرورت اس سمر کی ہے کہ ایسے مطلب سنگین قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک ای پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور وہ بڑا یعنی وہ لیٹر اور اسپرٹ سے بنا تھا، وہ پھر کچھ سال تو وہ اچھا رہا، اس میں ملٹری کورٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوئی، بڑے اچھے آپریشن ہوئے، لیکن پھر اس میں بھی جو ہے نا اس کو مکمل طور پر فالو نہیں کیا گیا. 2-3 سالوں کے بعد جب کچھ امن آیا تو اس کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ جو معاملہ تھا یہ اب دیکھیں اس کے بعد دوبارہ سے میچور ہو گیا ہے. تو اب اس بار جو ہے نا اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور اس میں ساری سیاسی جماعتوں کی انپٹ بہت ضروری ہے. اس کے بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ نے مینشن کیا. سلمہ امتیاز صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پی ٹی آئی کا تو ذکر ہو رہا ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کا اگر ہم ذکر کریں تو پی ٹی آئی میجر سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے تو آتا ہے. اس کے علاوہ کون سی جماعتیں ہیں، فار دیٹ میٹر کون سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے انڈیویجولز ہیں جن کے اوپر ایک یہ آتی رسپانسبلٹی کہ وہ اپنی سینسٹائزیشن کو ذرا پریزنٹ بھی کریں، عوام کے سامنے بھی آئیں، اس حوالے سے جتنا حساس معاملہ ہے اس حوالے سے ذرا کچھ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں، کچھ کیمرے کے سامنے بھی نظر آئیں، ایٹ لیسٹ دکھائیں تو صحیح کہ وہ کنسرنڈ ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر عوام کی اور کن سے امیدیں ہیں اس حوالے سے؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہے تو میرے خیال میں یہ تو ساری جماعتوں کے اوپر آتا ہے، یہ ساری رسپانسبلٹی سب کے اوپر ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جائے، ٹیررزم کے اوپر کوئی پراپر پالیسی بنائی جائے. اور جس طرح آپ نے جو شروع میں بھی جو پوچھا ہے اے پی سی میں شرکت کا اور یہ سب کچھ، اس میں بھی ضرور پی ٹی آئی کو شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ یعنی کہ یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جو پورے ملک کو افیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارٹی جو ہے تو یعنی کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ لیس امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ سب کی ہے. لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، if they are feeling reluctant، شاید وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ سیریسنس جو ہے حکومت کی طرف سے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. جو ہمیں آپٹکس نظر آتے ہیں، عوام جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ یعنی کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، پھر ان کو ہراس بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے نا کہ وہ ذرا اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کرے.
یعنی کہ اگر اس نے واقعی میں اگر ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھانا ہے تو پھر اپنا رویہ بھی تو ذرا ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہے. تو سیریسنس ان کو بھی دکھانا چاہیے. پکڑ دھکڑ کے حوالے سے جیسے کہ میم سلمہ نے مینشن کیا, حکومت کی طرف سے بھی ایک پولیٹیکل آبویسلی ایک ایگریشن دکھانے کا ایک طریقہ ہے. پی ٹی آئی کی اس پہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ بھئی آپ یہ ختم کریں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کو کنڈیشنز دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹانٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ بندہ کیوں نہیں آیا, آپ کیوں نہیں آئے, آپ کیوں نہیں نظر آئے, آپ آن دا ڈے آف دا انفارچونیٹ ایونٹ کیوں نہیں نظر آئے, اس کے بعد اب ایپیکس کمیٹی میں کیوں نہیں نظر آئے. اب اے پی سی کی بات ہو رہی ہے, دونوں ایک دوسرے پہ ٹانٹس تو مارے جا رہے ہیں, لیکن ملک کا معاملہ ہے, سینسٹیو معاملہ ہے. ایک پارٹی یا پھر ایک شخص بھی اس پارٹی کا, اسپیشلی اگر خان صاحب کی بات کریں, اگر اس پہ تھوڑا بہت بھی نخرہ کر دیتے ہیں تو عوام کو بڑا گندا پرسیپشن جاتا ہے. لیکن مجھے ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے پی سی کے اندر سیکیورٹی کے معاملات کے علاوہ کون سے معاملات ہیں جو ڈسکس کرنے کو ہیں جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی تھوڑی ریلیکٹنس شو کر رہی ہے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ریلیکٹنس شو کر رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملے پہ وہ اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے, اکانومی کے حوالے سے ہو رہی ہے, یا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں تو اوور آل جو حکومت کی طرف سے بتایا گیا اس میں صرف اے پی سی میں سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے, اس میں جو اکنامک سچویشن ہے اس پہ بھی بات ہوگی, اس پہ بھی وہ مشاورت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. مسئلہ بالکل آئی ایم ایف ہے, اور وہ اس وقت جتنا ٹیررزم پاکستان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے اتنا یا اس سے زیادہ جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیں, تو اسی بہانے شاید ایگزیکٹلی وہ یہی ہے کہ اگر ہم آپ کو ایک پیکج دے رہے ہیں, پروگرام دے رہے ہیں, تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, جو ان کا ایک جائز مطالبہ ہے. اب کل 2 مہینے بعد دوسری حکومت ہے, وہ کہیں کہ نہیں پچھلی حکومت کے ساتھ آپ نے کیا, ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں, جس طرح یہ نہیں. سوری میں بیچ میں کاٹوں, لیکن شروع میں تھوڑی ریلیکٹنس زیادہ نظر آ رہی تھی, ایجیٹیشن زیادہ نظر آ رہی تھی. آپ ری تھنک کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا ان کو؟ 1-2 دن کے اندر تھوڑی بہت موڈ چینج ہوا ہے. کس کا؟ پی ٹی آئی کا کہ ہم تو تیار ہیں, ہمیں تو کسی نے کہا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں, ایک تو یہ کہ اتنے بڑے فورم کو اپنے پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کرنا, پولیٹیکل گینز کے لیے, میرے خیال میں یہ بھی ناانصافی ہے خان صاحب کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے ریٹروسپیکشن ہوئی ہے, سیلف ریٹروسپیکشن ہوئی ہے, یا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی میسج پہنچا ہے, کسی نے کچھ کہا ہے ان کو؟ نہیں, راستہ نہیں ہے. دیکھیں حکومت انہوں نے چھوڑ دی, پارلیمنٹ انہوں نے چھوڑ دی, بیک ڈور جو بات چیت کی کوششیں تھی وہ تقریباً خان صاحب کے رویے نے اس کو ختم کر دیا. جو ان کے پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے وہ راستے سارے بند کر دیے, تو اس کی وجہ سے ان کو کارنر کیا گیا. وہ کارنر ہوئے, اب وہ دیوار کے ساتھ لگے, وہ کہہ رہے کہ کوئی بھی فورم ہو ہم اس میں آنے کو تیار ہیں, مگر ہمارے یہ مطالبات ہیں, آپ الیکشن کی تاریخ دیں. اب دیکھیے اے پی سی میں جانے کے لیے خان صاحب کہہ رہے کہ مجھے الیکشن کی تاریخ دے, ٹھیک ہے میں جو ہے نا آنے کو تیار ہوں, یا ہمارے لیڈروں کی پکڑ دکڑ نہ کریں, ہم اے پی سی میں بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ جو کنڈیشن رکھی جا رہی ہیں اے پی سی کو ساتھ رکھ کے نہیں ہونی چاہیے, اس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. رفعت اللہ اورنگزئی صاحب, جیسے کہ میں نے سیار سے بھی پوچھا کہ پی ٹی آئی نے جو تھوڑا بہت اپنا چینج کیا ہے اسٹانس 1-2 دن کے اندر ہی, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کوئی سیلف موٹیویٹڈ تھے, اپنی طرف سے انہوں نے خود کنسیڈر کیا, یا پھر کوئی کہیں سے پیغام پہنچا, کسی نے کوئی ایڈوائز دی ان کو کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا بہت ریکنسیڈر کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ جب یہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پشاور میں, تو اس میں بھی پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ اس پر پورے ملک کے اندر جو ہے نا بڑی تنقید ہوئی. تو یہ چونکہ نیشنل ایشو تھا, یہ اس میں سیاست وغیرہ تو بظاہر تو ایسا کوئی نہیں لگتا, کیونکہ دھماکہ تھا, اتنے سارے پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے, تو اس سے مطلب بظاہر تو کوئی سیاست سے اس کا ڈائریکٹ تو اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا اب وہ یہ دوبارہ سے اے پی سی ہو رہی ہے, تو اس میں بھی مطلب اسی چیز کو جو ہے نا اس کا فالو اپ ہے ایک قسم کا. تو اگر پھر سے یہ اس میں نہیں آتے ہیں, تو جیسے بڑی تنقید ہو رہی تھی, تو ایک نیشنل ایشو ہے, تو میرے خیال میں پھر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آلریڈی بڑی تنقید کی زد میں بھی ہے. عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ جو انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہے, اس پہ بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. اور کچھ ان کی جو بڑے سنجیدہ لیڈرشپ ہے, جیسے پرویز خٹک صاحب ہے, وہ ان کو ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسا کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, ہمیں اس میں جو ہے نا مطلب جانا چاہیے, یہ ملک کا
ایشو ہے تو اس پہ جو ہے نا ہمیں مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے. تو شاید یہ اس کی جو ہے نا بڑی وجہ ہے. باقی کوئی میسج جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے, وہ عمران خان صاحب وہ اس مزاج کے انسان نہیں ہے کہ کسی کا دباؤ قبول کرے, اور نہ اس وقت جو ہے نا اس کے ساتھ میرے خیال میں اس طرح کے کوئی رابطے ہیں. البتہ یہ حکومت پہ ضرور دباؤ ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا, کہ اس میں اگر ہم نے پی سی کرنی ہے تو اس میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. تو اگر پی ٹی آئی اس سے باہر ہے تو پھر جو ہے نا وہ ایک کنسنسس نہیں ہوگا, تو ایک میسج جو ہے نا اچھا نہیں جائے گا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے نا دباؤ ہے, اور یہ اس بنا پہ جو ہے نا وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں یا کریں گے. صحیح ہے. سلمان امتیاز صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک اور پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر, خاص طور پہ خان صاحب کے اوپر, یہ نااہلی کا جو کیس ہے اور یہ این آر او کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب بھی این آر او کی ایک گارنٹی مانگ رہے ہیں, کیونکہ نااہلی کا بھی ایک کیس کھول گیا ہے جس کی وجہ سے وہ جن پارٹیز کی سیٹس پہ بھی لڑنا چاہ رہے تھے اس پہ بھی اب تھوڑی بہت ریکنسیڈریشن ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ دس کین بی یوزڈ ایز اے ڈیل بریکر, کہ این آر او والی چیز اس کے اندر لائیں اور پھر اے پی سی والی چیز کی طرف ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں, جس طرح ان لوگوں نے وہ عمران خان نے جس طرح وہ ضمنی الیکشن سے یعنی کہ ایک سائڈ کو ہو گئے ہیں, شاید وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو جائے, وہ وہاں سے یعنی کہ جیتے یا ہارے جو بھی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ عوام فیصلہ کرے گی اور ووٹنگ سے ہی پتہ چلے گا. لیکن ان کا شاید یہ بھی خیال ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی پارٹی کے وہ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں چلے جائیں اور ہی کین بیکم دا لیڈر آف دا اپوزیشن دین. تو اس وجہ سے مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. باقی جو اے پی سی کا جو معاملہ ہے, ظاہر ہے جس طرح رفعت اللہ اورکزئی نے بھی کہا ہے کہ وہ پورے ملک کا معاملہ ہے, پورے ملک میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے, اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اٹیکس ہو رہے ہیں ادھر ادھر جو یعنی کہ میجر سٹیز کے علاوہ, اور یہاں پہ بھی ابھی بھی یہ اٹیکس چل رہے ہیں پولیس اسٹیشنز کے اوپر. تو یہ تو میجر کاز آف کنسرن ہے, اور اس کے اوپر جو ہے تو ان کی شرکت بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ چاہے لوگ پی ٹی آئی کو پسند کریں یا چاہے ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو پسند نہ کریں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے اور ان کی شرکت کے علاوہ نہیں ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یعنی کہ اب دیکھیں جس طرح یہ آئی ایم ایف کا جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یعنی کہ پی ٹی آئی کی بھی شرکت ہو, تو وہ تو اس لیے ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیز آن بورڈ ہو جائیں, اور انہوں نے جو قرضہ دینا ہے تو پھر وہ قرضہ واپس بھی تو لینا ہے, تو اس میں بھی پھر سب کی شرکت اور سب کا کنسنسس جو ہے وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, کافی کنڈیشن سامنے رکھی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور انہی کنڈیشنز پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنی کنڈیشنز کے بیسس پہ ہی کیوں گاڑی آگے چلے گی. اتنا بڑا معاملہ ہے, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ملک کی عوام کا معاملہ ہے, ان کی جانوں کا معاملہ ہے, تو کنڈیشنز والی جو کہانی ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے ان دا فرسٹ پلیس. اینڈ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرف سے ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ کنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں, اور این آر او کا بھی جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کیسز معاف کریں پھر آگے بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کیسز کے چکر میں ذرا فیوچر تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے پالیٹیکنگ کے لیے وین اٹ کمز ٹو دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے ہم خیبر ایٹ 7 میں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو خیبر ایٹ 7. میرا نام ہے کیوان حامد. ان کانورسیشن ود سیار علی شاہ, رفعت اللہ اورکزئی اینڈ سلمہ امتیاز. ہم بات کر رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے, ملک کے مسئلے مسائل اوبویسلی سارے لنکڈ ہیں اس سے, اس پہ ڈسکشن کری. آل پارٹیز کانفرنس سے ساری پارٹیوں نے ساتھ بیٹھنا ہے, ڈسکشن کرنی ہے, سولوشن کی طرف آنا ہے. وہ کب ہوگا, کس کنڈیشن کے تحت ہوگا, یہ ساری چیزیں سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت خیبر نیوز پہ اور K2 ٹیلی ویژن پہ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم یوٹیوب پہ خیبر نیوز کا جو پیج ہے اس پہ بھی لائیو جا رہے ہیں. آپ وہاں جا کے لائیو جو فیڈ چل رہی ہے اس کے ساتھ کامنٹ بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو اپلیکیشنز ہیں اینڈرائڈ پہ اور آئی او ایس پہ, اس پہ بھی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے انسٹال کیجئے اپلیکیشن, اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی. وہاں پہ بھی آپ لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہتے, اور پروگرام کا اگر حصہ بننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سے آپ ان سارے سبجیکٹ کے حوالے سے کامنٹ
कर सकते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यार आपकी तरफ मैं आऊँगा, आई विल रीफ्रेज दैट क्वेश्चन अगेन। NRO के हवाले से जो कहा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा तनकीद खान साहब की तरफ से इन काफ़ी सालों से होती रही है, NRO के चक्कर में ये सारा कुछ करवा रहे हैं, NRO के चक्कर में अपनी केसेस माफ़ करवाने के चक्कर में ये सारे वापस आए हैं। केसेस जब ये माफ़ हो जाएंगे तो ये सारे रिलीज हो जाएंगे। अब ये तो सिचुएशन खान साहब के कोर्ट में आ गई, ही सीम्स टू बी डूइंग द सेम थिंग। नहीं, ये जो कंडीशन वाली बात हम कह रहे थे कि केसेस माफ़ करें, ज़रा हमें इन चीज़ों से रिलैक्स करें, फिर आगे बात करते हैं, तो ये तो ब्लैकमेलिंग है थोड़ी। मेरे ख्याल में जो अभी इससे पहले रिफत भाई बात कर रहे थे कि खान साहब पीछे नहीं हटते, अमूमन हमने देखा है, और वो अपनी अगर एक पोजीशन ले लेते हैं तो उससे वो पीछे नहीं हटते। मेरे ख्याल में खान साहब ने पिछले 8 महीने में जो सियासत की है उसमें उनको जितना नुकसान हुआ है उसकी वजह से उनको अभी स्लाइटली रियलाइज़ हुआ है कि मैं यहाँ पे गलत था, हुकूमतें ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, इतना ब्लेटेंटली मुझे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग नहीं छेड़नी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ थ्रू आउट उनका एक पता नहीं तकरीबन 10-1 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी से हाथ मिलाने तक तैयार नहीं है। तो ये पॉलिसीज़ पे वो ख़ुद अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये मेरी गलत है और इस पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए। अब चूँकि लोगों ने इस चीज़ से, इस कॉम्प्रोमाइज़ को खान साहब ने ख़ुद और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इसको नाम दे दिया गया NRO का। तो ये कभी कभार अच्छे NROs भी होते हैं कि अगर मुल्क के लिए अच्छे हो वो NROs तो वो लेने भी चाहिए। खान साहब को इस वक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं है। खान साहब को मेरे ख्याल में जो उम्मीद थी नई मिलिट्री लीडरशिप से कि वो आएगी तो मुझे कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा, जो पुराना सेटअप है वो जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिलीफ, वो उनको नहीं मिला। अभी आप सिर्फ पिछले तकरीबन महीने डेढ़ में देख ले तो उनके जितने टॉप टियर के लीडरशिप थी उनको घसीटा गया है जेलों में। कैसे जा रहा है ये वाला NRO? ये तो अपने लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको IMF ने कंडीशन कर दी है ना, कि वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज सब एक उस पर नहीं होगी तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। ठीक है, टेररिज्म के हवाले से अगर आपने एक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव को काउंटर करने है तो उसके लिए एक कंसेंसस बेस्ड नैरेटिव होना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप एक टेबल पे बैठ जाएं, खान साहब को भी कुछ दे दिला के उनको राज़ी करें कि भाई हम ये नैरेटिव बना रहे हैं मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, ये हम माशी स्टेबिलिटी के लिए हमें ये पॉलिसी जो है ये हमें इम्प्लीमेंट करनी है, इसके लिए भी हमें आपकी ज़रूरत है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बुरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अच्छा, ये एक सोल्यूशन ये नज़र आता है, लेकिन रिफतुल्लाह औरंगज़ेब साहब आपको लगता नहीं है कि ओवरऑल इस सारी चीज़ को स्मूथ करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इलेक्शंस इज़ द बिगर आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ठीक हो जाती है, क्लैरिटी भी आ जाती है, ये फ्रिक्शन जो चल रही है पॉलिटिक्स के अंदर ये भी ख़त्म हो जाती है, एंड वो वन टेबल पे शायद सारों को इतना आने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये तो इलेक्शंस की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जा रही है चीज़। केवान साहब, ये जो इलेक्शन वाला मामला है ये तो देखिए पिछले तकरीबन 8-9 महीनों से चल रहा है। इमरान खान साहब का ये जो है ना एक प्राइम मुतालबा है कि इलेक्शन होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ हुकूमत PDM की जो हुकूमत है वो ये कहती है कि इलेक्शन हम जो है ना मतलब डिक्टेशन किसी से नहीं लेंगे, जो टाइम है हमारे पास आइन के मुताबिक हम उसके मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं कि जैसे गैर आईनी हो, हम वो टेन्योर जो पूरा हो जाता है जो अगस्त सितंबर तक ये पूरा 5 साल का जो एक टेन्योर है, अगर उसके बाद मतलब इलेक्शन हम नहीं कराते हैं तो फिर जो है ना कोई अदालत भी जा सकता है। तो उनका एक अपना वर्जन है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना इलेक्शन से भी ये जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो अगर इलेक्शन यकीनन जो है ना उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जो है ना एक बड़ा यानी उसका एक पार्ट जरूर है, उसका बड़ा एक ताल्लुक बनता है। लेकिन जो हालात जिस तरह के हैं उसमें अगर इलेक्शन भी हो जाते हैं तो ये हमें जो है ना मतलब ये जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है इसको जो है ना रिस्टोर होने में तो कई साल लगेंगे। इतना आसान नहीं है जो जिस तरह के हालात है, जिस तरह के हमारे जो फॉरेन रिजर्व है जो कि अभी 3 बिलियन डॉलर तक जो है ना रह गए हैं, तो इसमें बड़ा जो है ना वो टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उस लिहाज से उसका जो ये मुतालबा है ये जो है ना उसकी कोई आईनी पोजीशन नहीं है, वो तो उसकी एक ख्वाहिश है। जिस तरह उसने असम्बलियां तोड़ी वो भी जो है ना मतलब उसने एक नई जो एक गलत रिवायत कायम की, यानी वो जो ठीक है अगर उसकी अक्सरियत थी लेकिन उसमें और भी लोग थे, उसमें बाकी सियासी जमातों के लोग थे, तो अब उसने अक्सरियत
के बलबूते पे जो है ना उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो बाकी जमाती थी उनकी 30% थी या 40% थी, उनको भी जो है ना बुलडोज कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा तरीका नहीं था। और अब खुद जो है ना, जैसे सियार साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब ये अब उसको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई थी, तो फौरी तौर पर जो है ना इलेक्शन से, अगर ये इलेक्शन होते भी हैं तो ये जो हमारे इकोनॉमी के मसाइल है ये उससे हल होने वाली नहीं है। अलबत्ता जो इकोनॉमी के मसाइल है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपने मेंशन किया कि खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चेंज ऑफ कोर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक अनऑर्थोडॉक्स सवाल मैं पूछूंगा सलमा आपसे कि IMF की तरफ से भी एक कंडीशन रखी गई कि PTI शुड बी ऑन बोर्ड विद ऑल दीज कंडीशंस दैट वी पुटिंग फॉरवर्ड, तो PTI से भी एक गारंटी लेने की ज़रूरत है। तो इसमें थोड़ा बहुत एक ऐसी प्रिडिक्शन भी तो रखी जा सकती है कि शायद IMF को भी पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो PTI का ज़रा ग्राफ ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है और PTI हुकूमत में आती हुई नज़र आ रही है और शायद ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से PTI की कंडीशन रखी है कि पहले इनसे डन कराएं, ये ना हो कि हुकूमत में आने के बाद ये मुकर जाए। जी बिल्कुल, जाहिर है वो लोग तो चाहेंगे कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑन बोर्ड हों। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि PTI जो है वैसे भी वो यानी कि मुल्क की बड़ी पार्टी तो बन चुकी है, रिप्रेजेंटेशन तो उनकी हर जगह पे है, तो IMF भी चाहेगी कि ये हो। दूसरी बात ये है कि इलेक्शंस जब होते हैं, इलेक्शंस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस का भी शिकार है, इकोनॉमिक क्राइसिस का भी शिकार है, टेररिज्म का भी शिकार हो गया है। तो यानी कि बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं। जो क्राइसिस हम लोग समझते हैं कि हम उसको आराम से जल्दी यानी कि उसको सेटल कर सकते हैं, तो उसकी तरफ पहला स्टेप होना चाहिए। और पहला स्टेप यही है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट को क्लियर किया जाए और इलेक्शंस की जाएं। उसके बाद जो इकोनॉमी का जो स्टेट है, जाहिर है वो तो जिस तरह रिफतुल्लाह और अगज़ई ने भी कहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन कम से कम लोगों में वो अनरेस्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो एक ऑनगोइंग क्राइसिस है, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने ये IMF की बात की है, अब जाहिर है अगर वो इलेक्शंस होते हैं तो पता तो नहीं चलता कि कौन सी पार्टी इक्तिदार में आती है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि जो भी पार्टी इक्तिदार में आए और जो भी विन करे वो जो है पहले से ही ऑन बोर्ड हो कि उन लोगों ने ये कंडीशंस फॉलो करने हैं और ये कंडीशंस हम लोग उनके सामने रख चुके हैं। ठीक है, अच्छा सियार, इसमें अवाम जिस चीज़ से गर्ज है अवाम को, वो तो ऑब्वियसली महंगाई है, सिक्योरिटी है नेचुरली, और सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटाइज करेंगे। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली शायद ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स और ज़्यादा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसके साथ शायद प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, लेकिन नेशनल लीडरशिप की भी अगर आप बात करें तो इस हवाले से कितनी सेंसिटाइज नज़र आ रही है। द सिक्योरिटी इशू दैट वी हैव फेस्ड इन द रीसेंट पास्ट, पेशावर की अगर बात करते हैं, पुलिस लाइंस की स्पेसिफिकली बात करते हैं, उसमें विजिबली कितनी नज़र आए हैं, उस पर विजिबली बात करते हुए, सेंसिटाइज होते हुए उस मौके पे कितने नज़र आए हैं, कितने लोग नज़र आए हैं जो आज इतनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आफ्टर इट हैज़ हैपेंड, और काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, जो इतनी ज़्यादा जानें हमने गंवाई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उस हवाले से कितने सेंसिटाइज हैं, उस पर क्यों नहीं स्टेटमेंट्स इतनी आ रही, उतने ज़्यादा क्यों नहीं ऑप्टिक्स पे खेला जा रहा है। वैसे तो इधर कचहरी का एक चक्कर लगा रहा हो एक सियासतदान, तो उस पर बड़ी ऑप्टिक्स दिखाई जा रही होती है, यहाँ ऑप्टिक्स क्यों नहीं इतनी ज़्यादा हमें नज़र आई, स्पेशली मैं वैसे नेशनल लीडरशिप की बात। असल इशू ये है सिक्योरिटी के हवाले से, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, इसको पॉलिटिकल लीडरशिप ने आउटसोर्स किया हुआ है मिलिट्री लीडरशिप को। जब भी सिक्योरिटी की बात पाकिस्तान में होती है तो आप अगर किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछे तो वो कहें ये हमारा कंसर्न नहीं है भाई, जिनका है वो हमें पॉलिसी दें, वो हमें बताएं कि क्या सिचुएशन, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिस पे आपने उनका एक क्लियर मौक़िफ़ आपने आज तक सुना हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका टेररिज्म के हवाले से एक बड़ा क्लियर स्टांस है, एक क्लियर, हाँ ANP का हम कुछ हद तक कह सकते हैं या पीपल्स पार्टी का कुछ हद तक कह सकते हैं, मगर वो भी अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी भी फाइनल से नहीं है
کیونکہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، یہ جو پیس نیگوسیشن کے حوالے سے ان کا سٹانس تھا یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوا ہے، اس میں ہمیں فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے، بلاول صاحب نے خود اس میں کئی مرتبہ اس میں فلیکسیبلٹی شو کی ہے۔ تو پولیٹیکل جہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو نیشنل لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دا بورڈ جو ہے، انہوں نے اس مسئلے کو بنایا ہوا ہے، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ملٹری۔ اس میں میجر رول پلیئرز کون آتے ہیں نیملی؟ اس میں دیکھیں اگر مین اس میں آ جاتے ہیں تو یہ پی ایم ایل این ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ سب سے زیادہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اگر ان کے ہم نام لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں، بلاول کے طرح، مولانا فضل مریم الرحمان نواز صاحب صاحبہ کی طرح، کہیں میں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بس اگر اچھا ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے، بدقسمتی سے فائر فائٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ پشاور میں ایک واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ تھا، تو چونکہ اس پہ ہر بندہ بیان دے رہا ہے تو مریم نواز بھی اس پہ ایک آدھ بیان دے دے گی یا ٹویٹ کر دے گی، یا بلاول صاحب بھی اس پہ ایک آدھ سٹیٹمنٹ دے دیں گے، مولانا صاحب بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دے دیں گے، مگر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اوریجنل جو اس کے لوگ ہیں جس کے لیے جن کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، ان کے پاس یہ چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیکیورٹی کا مسئلہ آپ کا ہے، آپ اس کو سالو کریں۔ رفعت اللہ اورنگزئی صاحب، عوام ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے، عوام کو بڑا درد بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر پریس کانفرنسز میں نظر بھی آتا ہے کہ ان کو بڑا احساس ہے اور عوام کے معاملے میں، ہر مسئلے کے معاملے میں بڑے سینسٹائز ہوتے ہیں۔ تو جو ابھی میں نے پولیٹیکل لیڈرشپ جو اسپیسیفکلی جن رول پلیئرز کا مینشن کیا ہے، اب کے پی کے حوالے سے کیا تو مولانا فضل الرحمان تو بڑا کہتے ہیں کہ یہ میرا صوبہ ہے اور اپنے آپ کو فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے زیادہ اسٹیٹمنٹ زیادہ ویزبلی کہیں نظر نہیں آئے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو ان پہ جو ایک رسپانسبلٹی آتی ہے بینگ پارٹ آف دا پی ڈی ایم، تو وہ ذمہ داری کتنی نبھائی ہے انہوں نے؟ بالکل بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے سوال میں بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ مولانا صاحب اور جو عمران خان صاحب ہے، ان کی پرو طالبان پالیسی ہے، یہ کھل کر کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ افغانستان کے حوالے سے بھی ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی بالکل یہ کھل کر نہیں آتے ہیں، اور یہ جو ابھی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو یہ بھی چونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پشاور کے اندر ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں مولانا صاحب نہیں آئے، ان کے جماعت کے لوگ تھے، لیکن وہ اس طرح کی جو ہے نا، مولانا صاحب اگر اس میں ہوتے تو اس کا پھر ایک اچھا بڑا جو ہے نا ایک اثر جاتا، لیکن وہ نہیں آئے۔ اور اس طرح عمران خان صاحب بھی نہیں آئے، ان کی جماعت کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے واقعات پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے واقعات یہ ٹھیک ہے کہ بڑا واقعہ تھا، لیکن اس سے پہلے بھی تقریباً 1.5 سال سے تو کوئی پیشاب جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ ہو رہے تھے، اور مطلب اس میں ایسے مہینے بھی آئے کہ تقریباً 300-350 تک حملے جو ہے نا وہ مطلب ہوتے رہے مختلف تنظیموں کی طرف سے، لیکن کس نے اس پہ جو ہے نا بات کی؟ کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہاں کی جو مطلب صوبائی جماعتیں ہیں، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ یہ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ جیسے عوامی یہ پی ٹی آئی ہے اور مولانا صاحب ہے، تو ان دونوں کے جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو بالکل کوئی اس پہ بات نہیں کرتے تھے، اور یہاں پہ صرف جو ہے نا یہ جو کمپرس جماعتیں ہیں یہ میدان میں ہیں، جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، شیرپور صاحب کی جماعت ہے، وہ بھی اس پہ کھل کر جو ہے نا، حالانکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، لیکن وہ بڑا جو ہے نا تسلسل کے ساتھ جو آفتاب احمد شیرپور ہے اس کی جماعت ہے وہ اس پہ بولتے رہے ہیں۔ باقی جو ادھر چھوٹی موٹی اور تنظیمیں ہیں وہ اس پہ بات کرتی آئی ہیں، لیکن یہ جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں یہ بالکل جو ہے نا انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اور پھر مولانا صاحب کا اس میں جو ہے نا ایک مذہبی جماعت ہے، یہ سارے جو ہے نا جو لوگ یہ دھماکے کرتے ہیں ان کا بھی ایک مذہب کے ساتھ جو ہے نا وہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کا جو بیان ہے یا اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا جو ہے نا میٹر کرتا ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں۔ پھر مولانا صاحب کا جو ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے نا ان کی مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں، ان کے شاگرد رہے ہیں، جب وہ بات کریں گے تو وہ پھر اس کو جو ہے نا مطلب قدر کی نگاہ سے دیکھتی بھی ہیں، لیکن انہوں نے تو بالکل جو ہے نا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا مطلب ایک لحاظ سے یہ جس طرح یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ جماعتیں اگر وہ اس پہ بات نہیں کرتی تو یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا برابر ذمہ دار ہے۔ بالکل، جیسے کہ سلمہ مینشن کیا رفعت اللہ اورنگزئی صاحب نے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں، ریسنٹ پاس میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح انالوجی ڈرا کریں کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد
سب سے بڑا واقعہ یہی ہوا ہے, لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, بے حسی نظر آ رہی ہے اور نمائندوں کی طرف سے مزید نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے عوام بھی پھر ان کی آگے کی پالیٹکس, آگے کی سیاست اور آگے کی اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے ٹرسٹ بھی لوز کرے گی, ان کا احساس بھی تھوڑا کم ہوگا, اور آہستہ آہستہ کانفیڈنس لوز کرتے کرتے شاید ان کی باقی جو صحیح چیزیں بھی ہیں اس پہ بھی شاید ان کو فالو نہ کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے بھی شاید ان کو فالو کر رہے ہیں اس لیڈرشپ کو, اینڈ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کو الیکٹ کیا, ری الیکٹ کیا. مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو ان میں کافی ایک کانفیڈنس رکھا ہوا ہے, ٹرسٹ رکھا ہوا ہے کافی عوام نے. تو اس طرح کی چیز کے اوپر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے, ان کی سینسٹائزیشن کیا ہے, یا پھر صرف اقتدار کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عوام کو یوز کر رہے ہیں صرف گیدرنگز کے لیے اور ووٹس کے لیے. تو ایسے معاملات میں تو مزید ان کی نظر آتی ہے, ایکسپوز ہوتی ہیں یہ ساری انسینسٹیوٹیز. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ دیکھیں یہ لوگ شاید اس لیے ان کو ٹائم نہیں مل رہا ان میجر ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کو, کیونکہ جب ہم لوگ ٹی وی کھولتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں ایک سائڈ سے پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر اور ان کے جو باقی لیڈرز کے اوپر, اور یہاں سے پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ کراس فائر چل رہا ہے ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں, باقاعدہ کراس فائر چل رہا ہے. اگر ان کے جلسوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو جلسوں میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. عوام جو ہے ظاہر ہے عوام بیچ میں پھنسی ہوئی ہے, عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور صرف آپس میں صرف ایک دوسرے کے اوپر ایک کراس فائر چل رہا ہے, جو ان کے میجر ایشوز ہیں وہ تو ایڈریس نہیں ہو رہے. تو ظاہر ہے عوام جو ہے وہ پھر ڈی مورلائز ہوگی, وہ بھی یہی سمجھے گی کہ جن ایشوز کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اور جن ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ان لیڈرز کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہوا تھا تاکہ ہمارے یہ ایشوز ایڈریس ہو جائیں اور ان مسئلے مسائل کا حل نکلے, تو وہ نہیں کر رہے, وہ تو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. اگر ان کو آپس کی لڑائیوں سے تھوڑی سی فرصت ملے تو تب کہیں جا کے یہ سوچیں گے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے, جو کہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہی مسئلہ اگر ہم دیکھیں سیاحت, تو عوام جب ان ساری ریالٹیز سے آگاہ ہوتی ہے, ان کو نظر آتا ہے اور کافی سیاستدان ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور تو کافی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے ہماری عوام کی, بڑی جلدی بھول بھی جاتے ہیں. لیکن جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں وی ڈونٹ ایون ہیو اے چوائس ٹو فرگیٹ دیز تھنگس, کیونکہ آن اینڈ آف یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. یہ جو پھر عوام کے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان آپ نے دیکھ لیا, پی ٹی آئی آپ نے دیکھ لیا, پی ڈی ایم کی آپ نے سینسٹائزیشن دیکھ لی ہے, پھر ان کے پاس ایک آپشن آ جاتی ہے ان دا فیس آف منظور پشتین, اور پھر اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ ان کا پھر ٹلٹ اس طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا کیا نقصان ہے, اس سے کتنی آبویسلی چیزیں ہماری پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ پھر اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے, لیک آف ریپرزنٹیشن ہے, پھر اٹ بیکمز این ایتھنک میٹر ایز ویل فار دیٹ میٹر, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اٹ بیکمز اے بگر پرابلم آل ٹوگیدر. تو سیاستدانوں کا بڑا رول ہے اس چیز کے اندر کہ عوام کو اس لیول پہ ڈیسینسٹائز کر دیا, اس لیول پہ ان سے اپنا ٹرسٹ اتار دیا کہ اب وہ اس طرح کی نیریٹو کی طرف جانا شروع ہو گئے, ٹلٹ ہونا شروع ہو گئے, جو ایونچولی ہمارے پورے ملک کے لیے دیٹ از ڈیزاسٹرس. آپ دیکھ لیں, اگر کسی معظم معاشرے میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں, جو حکومت بناتے ہیں, جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں, اس کو ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ, اس کو مطلب وہ الٹیمیٹ ایک معظم معاشرے میں جو ہے اس کا جو رسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کا اختیار ان کو دی ہے کہ آپ قانون سازی کرتے ہیں, آپ ملک کے پالیسی سازی کرتے ہیں, آپ ملک کے فیصلے لیتے ہیں, آپ جو ڈیسیجن ہے وہ آپ پر چھوڑ دیتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہر ایشو پہ, ہر کروشل جنکچر پہ, ہر ایک اہم معاملے میں ان کی رہنمائی کریں گے. یہ رہنما ہوتے ہیں کسی ہر ایک معاشرے میں. اگر آپ ویکیوم چھوڑتے ہیں کہ یہاں پہ میرا نہیں ہے, یہاں پہ میں نہیں کر سکتا, دوسری جگہ پہ میں کر لوں گا کیونکہ ادھر مجھے بھی تھوڑا فائدہ ہے, فلانے کا جو میرے ساتھ ہے اس گروپ کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہے, یہاں پہ اگر یہ اس طرح کریں گے تو آپ ویکیوم چھوڑیں گے, تو اس میں پھر منظور پشتین کی بھی جو ہے بات لوگ سنیں گے. اور اس کی میرے خیال میں بات سننے
की तुक भी बनती है, क्योंकि आज अभी तक जो उसने शुरू से लेके अभी तक जो पोजीशन ली है मंजूर पश्तीन ने या उसके साथियों ने, वो उससे पीछे नहीं हटे। तो लोग भी देखते हैं कि एक बंदा है 5 साल से 10 साल से एक ही मौक़िफ़ पे खड़ा है। बाकी लोगों का हमने देखा है कि ये तो जब इसकी अपनी हुकूमत आती है, अपने इंटरेस्ट आते हैं तो उसका एक मौक़िफ़ होता है, जब अपने इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं तो ये किसी और उस पर शिफ्ट हो जाता है। मेरे ख़्याल में इस वक्त अगर केपी में जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इस तरह उसमें मौलाना साहब की जमात जो है उसका एक बहुत अहम रोल है। और उसकी वजह ये है कि अगर बाकी पार्टीज़ जो हैं सिर्फ बातों तक या कंडेमनेशन तक या अगर वो रियासती इदारों से एक्शन लेने तक की बात करती है, तो मौलाना साहब के पास एक ऐसी जमात है जिनके पास मदरसे हैं, जिनके पास मेंबर हैं, जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन लोगों को काउंटर करने के लिए। मगर बदकिस्मती से मौलाना साहब की जो थ्रू आउट पॉलिसी रही है वो बहुत हॉकिश किस्म की पॉलिसी रही है। हमने हमेशा देखा है कि मौलाना साहब जो है वो उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो उसको ज़्यादा सूट करता है। वो हर वक्त हर दौर में हमने देखा है कि मौलाना साहब ऐसी चीज़ों को सिर्फ अपनी पॉलिटिकल वक़्त बढ़ाने के लिए और सही मौके पे नजर आते हैं, जहाँ उनके लिए ना जिसको कहते हैं ना स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। हाँ, वो सही वेट करते हैं कि जब सही मामला उनके लिए फेवरेबल हो जाए तब एकदम से सामने। मौलाना साहब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ये मामला है, बहुत सीरियस मामला है, उस पर वो उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट वजारत ले लेते हैं। और इससे ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, ये मामला था जहाँ उनको सामने आना चाहिए, तो दिखाना चाहिए था कि ऐसे मामलात पे भी वो थोड़ा बहुत सेंसिटाइज होते हैं और उनको भी सीरियसली लेते हैं। अभी हमने एक वक्फे पे जाना है, वक्फे से वापस आने के बाद गुफ्तगू को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देख रहे हैं खैबर एट 7, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू खैबर एट 7, मेरा नाम है केवान हामिद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सियार अली शाह, रिफतुल्लाह रज़ी साहब और सलमा इम्तियाज़ साहिबा। एंड APC के हवाले से बात हुई, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हुई। चंद हफ्ते पहले ही जब से पेशावर का वाक़या हुआ है, पुलिस लाइन्स का वाक़या हुआ है, हमने कहना शुरू कर दिया बार बार कि सारी पार्टियों को अपने जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो एक एतराज़ात हैं, साइड पे रखने चाहिए, एक टेबल पे आना चाहिए। और एतराज़ात जब साइड पे रखेंगे तो मुल्क की दफ़ा के लिए आवाम की जानों को मद्देनज़र रखते हुए, जो जानें हमने गंवाई हैं उसको याद रखते हुए हमें पॉलिटिकिंग नहीं करनी। कुछ अरसा एक टेबल पे आके सिक्योरिटी का अहम मसला डिस्कस करना है, उसकी सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। और सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है उसकी जो पोर्ट्रेयल है वो एक हेल्दी होना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो शुरू में हल्का सा जिक्र हुआ कि PTI के ख़िलाफ़ ही थोड़ी बहुत इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है, इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ नज़र आती है, उस तरफ नज़र आती है। रिफतुल्लाह रज़ी साहब, इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट कुछ साइडें लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मामले को पुश तो किया जा सकता है। इस मामले के ऊपर प्रायोरिटी डालने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर खुल के भी पुश आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल आवाम भी माइंड करेगी और या फिर कोई सियासतदान भी माइंड करेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए केवान साहब, इस वक्त जो चैलेंजेस है मुल्क को, जैसे कि हम दहशतगर्दी का तो तकरीबन पिछले हम देख रहे हैं कि कोई 20-25 सालों से बड़ा सीरियस हो गया है। इस तरह फिर इकोनॉमी का जो चैलेंज है वो भी जो है ना बड़ा संगीन होता जा रहा है। तो अब इस अमर की ज़रूरत है इस मौके पे कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, सियासी और जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मिल बैठ के जो है ना इस मसले का हल निकालना है। वरना अब जो इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, यकीन जाने मैं ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, यानी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर बड़े लोग जो है ना सवाल उठा रहे हैं, स्पेसेस हो रहे हैं। कल मैं देख रहा था अफगानिस्तान से तकरीबन 3-4 स्पेसेस ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हो रहे थे। तो यानी मतलब अब लोग जो है ना मजाक उड़ाने लगे हैं कि अब तो यानी वो उन्होंने जैसे इस मुल्क के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो है ना अब ये मतलब इस तरह का एक तासुर दे रहे हैं कि अब तो ये जो मामलात है ये रिवर्स नहीं होने हैं, ये मजीद खराब होने हैं। तो अगर ये मजीद खराब होने हैं तो फिर वो जो बिल्कुल एक डिक्लेयर जो मतलब वो होगा, डिफॉल्ट होगा, उसकी तरफ फिर हम मतलब जाएंगे। तो ये मतलब अगर अब भी हम इकट्ठे नहीं होते हैं, सारे जो मिलिट्री लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, तमाम जो सियासी जमात, तमाम जो स्टेक होल्डर है,
تو ان دو معاملات پہ تو پھر جو ہے نا اس مطلب اللہ خیر کریں، پھر یہ کیا ہوگا، افراتفری پھیلے گی. پھر جو اب اس کے بعد تو یہی سٹیج ہے کہ اگر دہشت گردی کے معاملے پہ بھی ہم جو ہے نا کوئی متفق نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، یہ سارا جو ہے نا بالکل رٹ ہماری ختم ہو جائے گی، یعنی اسٹیٹ کی، حکومت کی. اور اس طرح پھر اکانومی بھی اگر یہ مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، لوگ پھر سڑکوں پہ نکلیں گے. پھر جو ہے نا جس طرح وہ سری لنکا کے اندر ہوا، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال بنے، لیکن پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ابھی اس ضرورت اس عمر کی ہے، اس میں کوئی سیاست جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. سب کو پتا ہے، سب یہ سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں، سب جو ہے نا یہ کوئی بچے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے. اب کم از کم یہ ان دو چیزوں کے اوپر جو ہے نا کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس ملک کو جو ہے نا اپنا ملک جان کے اس پہ جو ہے نا اس کے لیے بڑھنا چاہیے، اور اس یعنی یہ جو کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے جو ہے نا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو ہمیں سیاست ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. سلمان امتیاز صاحب ہمیں بتائیے کہ چلیں جب دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو دشمن سامنے ہے، ہم یونائٹ کر سکتے ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دشمن کون ہے اور دہشت گردی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. اکانومی کی اگر بات کریں تو اس میں کس کو ذمہ دار ٹھہروائیں، کون دشمن ہے، کون چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر نہ ہو، کون چاہتا ہے، کون سی ایسی فورسز ہیں، کون سے ایسے ممالک ہیں فور دیٹ میٹر جو چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. ان کو بھی اگر ہم ریکگنائز کر لیں، کیونکہ اگر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی شاید اکنامک سچویشن اس موڑ پہ آ گئی ہے، لیکن کافی ایسی فورسز ہیں جو چاہیں گی کہ ہم اس سے باہر ہی نہ نکلیں، تو ان کو بھی اگر آئیڈینٹیفائی کریں تو شاید مزید آسانی ہو جائے کہ وی ہیو ٹو بی ویری آف دوز ایلیمنٹس ایز ویل. تو کون سی ایسی فورسز ہیں، کون سی ایسے کنٹریز ہیں فور دیٹ میٹر، کون سے دشمن ممالک ہیں جو پاکستان کا بھلا چاہتے نہیں ہیں؟ دیکھیں دشمن ممالک تو ہمارے یعنی کہ یہ بارڈر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا دشمن تو ہمارا انڈیا ہی ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو امریکہ بھی ناراض ہی ہے، وہ بھی تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ڈبل گیم کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے کچھ ہیں اور پھر کرتے کچھ اور ہیں، تو ان کو بھی ہم سے بہت زیادہ شکایات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس ملک کی، اس کے لیے تو اگر آپ دیکھیں تو ہم خود بھی تو ذمہ دار ہیں نا، اس لیے کہ ہمیں کوئی فورس تو نہیں کر سکتا. جو ہماری غلط اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر تو ہمیں کوئی فورس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دشمن کا ایک موٹیو تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اندر کا کام ہے وہ تو پولیٹیشنز کر رہے ہیں. اندر کا کام اکانومی کو سنبھالنا، اس کے لیے پراپر پالیسیز بنانا، وہ تو ہمارا اپنا کام ہے جو کہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہوا. ہاں، اس میں ایک کنسپیریسی تھیوری یہ ضرور ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اکنامک ہٹ مین کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے تو وہ اکانومی کو بالکل اس کا بیڑا غرق کر لیتا ہے، اور جب ملک اکنامک طور پہ انسٹیبل ہو جائے تو پولیٹیکل طور پہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ تو انریسٹ آلریڈی چل رہا ہے. تو جب اکانومی بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ آلریڈی پھر وہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ملک جو ہے وہ بالکل ویک ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ کنسپیریسی تھیوری جو ہے اسائیڈ، میں یہی سمجھوں گی کہ جو سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے نا وہ ہمارے اپنے لوگوں پہ آتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کو کس طرح چلانا ہے اور ہم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ابھی تک کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے لوگ کون ہیں جو اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں سیاست؟ اپنے لوگ کون ہیں جو ٹیررزم کے معاملے پہ، سیکیورٹی کے معاملے پہ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں اس طرح کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کسی کے پاس موقع بھی ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تھوڑی بہت اپنی بھی کلین سلیٹ کر لیں اسی چکر میں، اینڈ جہاں کچھ لوگ ریلیونٹ ہوتے ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سیاستدانوں کے اندر کون ہے جو اس کے اوپر بہت ایکٹیولی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ یہ کیوان بھائی جو آپ نے پہلا سوال تھا کہ مطلب اکانومی کو اس نہج پہ پہنچانے کا اصل ذمہ دار کون ہے، تو اس میں کوئی ایکسٹرنل فورسز نہیں ہے، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے، نہ انڈیا ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ وہ کوئی اور ہے، اپنے لوگ ہیں. اور سیاستدان بھی نہیں ہے، صرف سیاستدان بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، اس میں آپ ججز دیکھ لیں، ریکوڈک کا ایک منصوبہ تھا، ایک جج صاحب تھے، انہوں نے اس کو پورے منصوبے کو ختم کر دیا کیونکہ اس کے بیٹے کو اس نے کہیں ایڈجسٹ کرنا تھا. سول بیوروکریسی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری جو ان کی بیوروکریسی ہے وہ ہے، اور پھر اس طرح وہ اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، وہ نیچے تک آتا ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ
ان حالات میں دیکھ لیں. اس سے پہلے مفتاح صاحب وہ تھے فارن فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے ایک ڈیل کی IMF کے ساتھ, وہ کچھ جو ڈیفالٹ کے خطرات تھے, ابھی 6 مہینے پہلے بھی یہ سارا کچھ ہم فیس کر چکے تھے, انہوں نے وہ سارا کچھ اپنے حد تک ٹھیک کرنے کی کوشش کی, واپس آئے. ایک باہر سے بندہ آیا, اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے واپس وزیر خزانہ بنایا گیا. اس وزیر خزانہ کا ایک آبسیشن ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کرے. اس ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے عجیب طریقے اپنائے. بلیک مارکیٹ جو ہے وہ بن گیا, ڈالر بلیک مارکیٹ کبھی نہیں بنا اس سے پہلے, وہ بن گیا. اس کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا. تقریباً صرف یہ 5-6 مہینے کے دوران جو ہے نا, ہمیں تقریباً 18 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے, جو فلاڈ پالیسیز ہیں. اکانومی کو ہم نے خود خراب کیا ہے, پولیٹیشنز نے بھی خراب کیا, ملٹری جو ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے بھی خراب کیے, بیوروکریسی نے بھی خراب کیے, ججز نے بھی خراب کیے. اس کو ٹھیک بھی یہی کر سکتے ہیں اگر اس مسئلے کو یہ سیریس لینا شروع کرے. آج بھی آپ جا کے پوچھ لیں تو اس وقت اکانومی ہے, ان کا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, مگر اس وقت سب سے جو فیوریٹ ڈسکشن ہے یا فیوریٹ ایک سبجیکٹ ہے, ٹاپک ہے, وہ اس وقت اقتدار کے حلقوں میں یہ ہے کہ اگلا الیکشن کس نے جیتنا ہے, کس کو جتوانا ہے, اور کیسے ان کو واپس لے کے آنے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات تھی کہ جو شروع میں ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب تھوڑا سا فلیکسیبل ہو گئے, وہ چیزوں پہ جو ہے نا اپنا سٹانس وہ چینج کر رہے ہیں. خان صاحب کی فلیکسیبلٹی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ خان صاحب کی فلیکسیبلٹی کتنی اقتدار کے لیے ہے, کتنی عوام کے لیے ہے, کتنی عوام کے مسئلے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, کتنی وہ اس کے اندر لچک دکھا رہے ہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن عوام نے, سنس ہم ایک عوامی نمائندہ بن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ساری ڈسکشنز کر رہے ہیں, تو عوام نے نظر رکھنی ہے ان سیاستدانوں پہ, ان میجر سٹیک ہولڈرز پہ جو اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا آپ کو جو زیادہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو زیادہ ایٹ ایز نظر آ رہے ہیں, جو زیادہ ان ڈسکشنز پہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ان پر نظر رکھیے, اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے, کس کی غفلت ہے, کس کی نااہلی ہے, اور کن لوگوں کی اگنور کرنے کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. تو اس طرح اگر آپ نظریہ رکھیں اور اس طرح لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں تو کل کو جب الیکشن آئیں گی تو شاید آپ اپنا لیڈر بھی صحیح طریقے سے چن سکیں گے. اسی نوٹ پہ ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.